السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی لڑکے اور لڑکیاں اپنے گھروں میں بخیر و عافیت اور صحیح سلامت ہوں گے۔ سبھی بچوں سے میری التماس ہے، ہر کوئی اس بات سے واقف ہیں کہ ابھی حالات ہندوستان کے ناسازگار ہیں، اس لیے ریڈ روز پبلک اسکول میں پڑھائی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس لیے آپ سب کو نیٹ کے دوارا بحکم پرنسپل صاحب کچھ باتیں پیش کی جا رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ جو بات یاد کرنے کے ہوں گے یاد کریں گے، اور جو بات لکھنے کے ہوں گے وہ اپنی کاپی میں نوٹ فرمائیں گے۔ دیکھیے، یہ ویڈیو جو بنایا جا رہا ہے یہ کلاس 4 کے لیے ہے، اور سبق نمبر 1 یعنی پہلے سبق کے لیے یہ چیز دیا جا رہا ہے۔ پہلے آپ یوں سمجھے، جس کتاب کا ویڈیو بن رہا ہے اس کتاب کا نام اردو ریڈر ہے۔ یہ 4 کلاس کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے مصنف یعنی جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے ان کا نام ظفر سعید ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی 3 اور 2 میں پڑھ چکے ہیں کہ مصنف یعنی جنہوں نے اس کتاب کو لکھا، ہر واقعات یا پھر کہانی سے پہلے جب بھی کوئی مصنف کسی کتاب کو شروع کرتا ہے تو وہ حمد سے شروع کرتا ہے، کیونکہ حمد کا مطلب ہے تعریف، خدا کی تعریف کرنا، خدا کی پاکی بیان کرنا، خدا کی صفات کو بیان کرنا۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے حمد سے اس کتاب میں شروع کیا ہے۔ میں حمد کو آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ سبھی بچے اسے غور سے سنیں گے اور اس کو زبانی بھی یاد کر لیں گے، کیونکہ جو باتیں زبانی یاد کی جاتی ہیں پڑھنے کے دور میں تو پھر وہ بات آنے والی زندگی میں بڑھاپا میں بھی یاد رہتی ہے۔ اس لیے میں آپ سب کو بتاتا ہوں، بغور اس کو سنیں۔ حمد جناب باری رکھو زباں پہ جاری، وہ خالق جہاں ہے وہ رازق جہاں ہے، حاکم ہے بحر و بر کا، مالک ہے خشک و تر کا، فرش زمیں اسی کا، عرش بری اسی کا، شہنشاہ کون و مکاں ہے، معبود انس و جاں ہے، ہر جا ظہور اس کا، ہر شے میں نور اس کا، ہر چیز میں نہاں ہے، ہر سمت میں آیا ہے، سب سے قریب تر ہے، سب سے عجیب تر ہے، خورشید میں نہ آئے، ہر ذرے میں سمائے، کھائے پیے نہ سوئے، بولے ہنسے نہ روئے، بے آنکھ سب کو دیکھے، بے کان سب کی سن لے، ممکن نہیں کسی سے تعریف اس کی لکھے، توصیف اس خدا کی کیا لکھے مشت خاکی۔ تو یہ حمد آپ سب کے سامنے رکھا گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو زبان یاد کریں گے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب کوئی واقعہ یا کہانی ہو یا اشعار ہو، اس کے بعد الفاظ اور معنی آتا ہے۔ الفاظ اور معنی اسے زبانی یاد کرنے ہوتے ہیں۔ آپ سب بھی زبانی یاد کریں گے، کیونکہ جب آپ اس کو یاد کریں گے تبھی آپ اوپر سمجھ سکتے ہیں، اشعار کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا مان لیجیے خالق یہاں بنانے والا ہے، تو اب یہاں جیسے کہ اوپر ہے وہ خالق جہاں ہے، تو اگر آپ کے ذہن پہ ہوگا کہ خالق بنانے والا ہے اور جہاں کا مطلب دنیا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ خالق جہاں ہے، یعنی وہ دنیا کا بنانے والا ہے، وہ دنیا کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو ان اشعاروں کو سمجھنے کے لیے جو سخت الفاظ ان اشعار کے اندر ہے، اسی کو سمجھنے کے لیے یہاں سخت الفاظ کو دیا گیا ہے۔ اس لیے ان الفاظ کا سمجھنا، اسے زبانی یاد کرنا ہر صورت میں سبھی بچے کو ضروری ہے۔ جیسا کہ یہاں ہے خالق کا مطلب بنانے والا، رزاق روزی دینے والا، بحر کا معنی سمندر، خشک کا مطلب سوکھا، تر کا مطلب گیلا، عرش کا مطلب آسمان، ظہور کا مطلب نشانی موجودگی، نور کا مطلب روشنی، نہاں کا مطلب چھپا ہوا، عیاں کا مطلب ظاہر، خورشید کا مطلب سورج، توصیف خوبی اور تعریف مذکورہ ذکر کیا گیا۔ تو یہ تھے آپ کے الفاظ اور معنی۔ اب یہاں دیکھیے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے، کیونکہ کہانی یا اشعار کے بعد الفاظ معنی آتے ہیں، اس کے بعد ایک سوالات قائم ہوتے ہیں جو بچوں کو بنانے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ سب کو جتنے یہاں سوالات ہیں
اپنی کاپی میں بنا کر لے کر آنا ہے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ تو کائنات کا خالق اور رازق کون ہے؟ آپ الفاظ معنی یہاں یاد کر چکے ہیں۔ خالق کا مطلب بنانے والا، رزاق کا مطلب روزی دینے والا۔ تو اب آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کائنات دنیا کا پیدا کرنے والا اور روزی دینے والا کون ہے؟ تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کو پیدا کرنے والا اور روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ایسے ہی مکمل سوالات اپنی کاپی میں بنانا ہے۔ یہاں ہے صحیح لفظ کے سامنے رائٹ اور غلط لفظ کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ مثلا مان لیجیے یہاں حمد ہے، اب آپ کو غور کرنا ہے کہ حمد صحیح ہے کہ غلط۔ اس کو نشان لگانے سے پہلے آپ یہاں دیکھیں گے، جیسے کہ حمد، پتہ چلا کہ یہ حمد صحیح ہے تو ہم یہاں رائٹ لگا دیں گے۔ ایسے ہی زباں، پھر ہم یہاں دیکھیں گے کہ زباں، دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی اور یہاں بھی ایک ہی ہے تو اس میں بھی ہم رائٹ لگائیں گے۔ لیکن یہاں جہاں ہے تو ہم اس جہاں کو یہاں سے ملائیں گے اشعار سے۔ یہ جہاں اور یہ جہاں میں فرق ہے، کیونکہ وہاں چھوٹی ہے سے ہے اور یہاں بڑی ہے سے ہے، تو پتہ چلا کہ یہ جہاں غلط ہے، اس لیے ہم اس کو غلط نشان لگا دیں گے۔ تو اسی طرح ہر الفاظ کو آپ اپنی کاپی میں یا پھر کتاب ہی میں اس کو رائٹ اور غلط نشان لگا دیں گے۔ آگے دیکھیے، دی گئی لائنوں پر اپنی پسند کے 4 اشعار نقل کریے۔ تو جو اشعار آپ یہاں پڑھے ہیں انہی میں سے جو بھی آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو ان 4 اشعار کو نقل کر لیجئے اپنی کاپی میں، نہیں تو پھر اسی کتاب کے اندر نقل کر لیں گے۔ آگے دیکھیے، تصاویر دیکھ کر 2 اشعار حمد سے نقل کریے۔ مطلب جو اشعار آپ نے پیچھے پڑھا ہے ان اشعار میں ان تصاویر کو سامنے رکھ کر بھی اشعار کہے گئے ہیں، اس لیے انہی اشعار کو اس تصاویر کے لیے آپ کو نقل کرنا ہے۔ اشعار مکمل کریے، یہاں یہ سوال ہے، اشعار مکمل کریے، مطلب یہ وہ خالق جہاں ہے۔ اب آپ پیچھے پلٹ کر دیکھیں، یہاں ہے وہ خالق جہاں ہے، آگے ہے وہ رازق جہاں ہے۔ یہ بولیں گے تبھی شعر مکمل ہوگا، اگر نہیں بولیں گے تو مکمل نہیں ہوگا، صرف یہ مطلب ادھورا ہے۔ اب اس کو مکمل کرنے کے لیے وہ رازق جہاں ہے، تو آپ یہاں وہ رازق جہاں ہے اس جگہ لکھ دیں گے۔ اسی طرح ہر شعر کو آپ مکمل کریں گے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے واحد الفاظ لکھیے۔ آپ واحد اور جمع عام طور سے پڑھ چکے ہیں کہ اگر جمع ہو تو واحد لکھنا ہے، واحد ہو تو جمع لکھنا ہے۔ تو یہاں ممالک ہے، ممالک کا واحد جو ہوگا وہ ملک ہوگا، انوار کا واحد جو ہوگا وہ نور ہوگا، ایسے ہی سب کا واحد لکھنا ہے۔ دی گئی لائنوں پر انگریزی کے کچھ الفاظ حمد سے نقل کریے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آپ جو پیچھے الفاظ اور معنی پڑھیں اس میں خود انگریزی کے الفاظ ہیں، اسی میں سے آپ کو یہاں نقل کر دینا ہے۔ پہلے سبق آج یہیں ختم۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ سبھی بچے محنت و مشقت کے ساتھ جو چیز لکھنے کے لیے دیا گیا ہے آپ لکھیں، اور جو چیز پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے آپ پڑھیں، جو چیز زبانی یاد کرنے کے لیے دیا گیا ہے آپ یاد کریں۔ اللہ عز و جل آپ سب کو محنت و مشقت کے ساتھ پڑھنے کی اور اپنے ذہن و دماغ میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔